الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. معزز حاضرین، اللہ تعالی نے انسانوں کو بہت بڑی نعمتوں سے نوازا ہے۔ اللہ تعالیٰ کی دی ہوئی ان نعمتوں میں سے بہت بڑی نعمت جو اللہ تعالیٰ نے اپنے بندوں کو عطا فرمائی وہ اولاد کی نعمت ہے، اور اولاد میں اللہ تعالیٰ نے جن کو کمزور اور زیادہ پیار کا مستحق ٹھہرایا وہ لڑکیوں کو ہے۔ اللہ کی نعمت ہے بیٹے کا ہونا۔ انبیاء نے اللہ سے مانگا، رب ہب لی من الصالحین۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دعا ہمارے سامنے ہے۔ حضرت زکریا نے اللہ سے بیٹا مانگا۔ حضرت عمران کی گھر والی نے اللہ سے بیٹا مانگا۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم کو اسماعیل جیسا بیٹا عطا فرمایا، اور حضرت زکریا کو حضرت یحییٰ جیسا بیٹا عطا فرمایا، اور عمران کی گھر والی کو بیٹے کی بجائے حضرت مریم جیسی بیٹی عطا فرمائی۔ یہ اللہ کی فیصلے ہیں، اس کی قدرت کے، اس کے تقدیر کے۔ جسے چاہے، جیسے چاہے، جو چاہے نواز دے، یہ اسی کے اختیار میں ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اولاد ایک ایسی نعمت فرمائی کہ اس سے انما الاعمال والاولاد انما اموالکم واولادکم فتنہ بھی کہا، المال والبنون زینت الحیات الدنیا بھی کہا۔ یہ دنیا کی زینت بھی ہیں، یہ آزمائش بھی ہیں والدین کے لیے۔ تو اولاد کو بہت بڑا امتحان بھی قرار دیا گیا والدین کے لیے۔ اللہ اولاد سے پاک ہے، کیونکہ والدین کبھی کبھی اولاد سے مجبور ہو جاتے ہیں، تو اللہ تمام مجبوریوں سے پاک ہے۔ اس ذات کو کوئی مجبور نہیں کر سکتا، وہ ذات اپنی مرضی سے فیصلے کرتی ہے۔ وہ احد و صمد لم یلد ولم یولد ہے۔ تو اولاد والدین کی کمزوری کا سبب بھی بنتی ہے۔ تو اس لیے اللہ تعالیٰ نے اس نعمت میں امتحان بھی رکھا ہے، اور خصوصاً اللہ تعالیٰ نے بیٹیوں کی نعمت سے نوازا، تو بیٹی بھی اللہ کی طرف سے ایک عظیم رحمت ہے۔ تو آپ معاشرے میں
عرب سے پہلے جو معاشرہ تھا وہ لڑکوں کو اہمیت دیتے تھے، لڑکیوں کو اہمیت نہیں دیتے تھے، بیٹیوں کو منحوس سمجھتے تھے۔ اور یہ معاشرہ چلتے چلتے اللہ معاف فرمائے دین سے دوری ہو گئی کہ آج ہمارے معاشرے میں بھی اکثر جگہوں پر یہی ہے کہ بیٹے پر تو بڑی خوشیاں کرتے ہیں اور بیٹی ہو جائے تو اس کو ایسا سمجھتے ہیں جیسے ہمارے گھر تو کو پریشانی آ گئی۔ تو اس لیے 5 مارچ کا واقعہ جو ہوا میاں والی میں، آپ ذرا تصور کریں، انسان کانپ جاتا ہے کہ وہ معاشرہ جو پہلا تھا وہاں کیا تھا اور آج کا معاشرہ کہاں ہے۔ کہ آپ اندازہ کریں کہ اتنی نفرت تو آ گئی، اتنی غیرت تو آ گئی۔ عرب والے بھی کہتے تھے ہمیں غیرت ہے، غیرت کی وجہ سے ہم بچی کو زندہ نہیں رہنے دیتے۔ تو آج بھی وہی بات ہمارے معاشرے میں پھیل رہی ہے۔ بیٹا ہوتا ہے تو ہم بڑی خوشیاں مناتے ہیں، مٹھائیوں کے ڈبے بھیجتے ہیں، رشتہ داروں کو بلاتے ہیں، بڑے شوق سے عقیقہ ہوتا ہے، بڑے شوق سے بیٹا ہوتا ہے۔ تو بیٹیوں پر وہ خوشی نہیں ہوتی، اور یہاں تک بات آ گئی، اللہ معاف فرمائے، کہ طلاقیں بڑھ رہی ہیں اس وجہ سے کہ عورت کو بچی کیوں ہوئی، لڑکا کیوں نہیں ہوا۔ اور آپ زیادہ ماشاءاللہ معاشرے میں رہنے والے لوگوں سے ملنے والے لوگ ہیں، ہر جگہ یہ بات ہے۔ اور پہلے بھی اس طرح ہوتا رہا۔ تو آپ ذرا تصور کریں اسی مہینے میں تازہ تاریخوں میں کہ ایک باپ اپنی 7 دن کی بچی کو 5 گولیاں مار دیتا ہے، اللہ معاف فرمائے۔ کیوں کہ بچی کیوں جنی؟ ذرا تصور کریں اس ننھی سی جان کو 5 گولیاں ماری۔ اللہ معاف فرمائے، یہاں تک تو انسانیت گر گئی، معاشرہ اتنا نیچے چلا گیا کہ یعنی اہمیت ہی نہ ہوئی کہ ایک جان ہے اور وہ بھی معصوم جان ہے، جس کا قصور کوئی نہیں، گناہ کوئی نہیں، غلطی کوئی نہیں، اور ایک باپ اسے مار رہا ہے، اور اس غصے میں مار رہا ہے کہ میری بیوی کو بچی کیوں ہوئی، مجھے لڑکی کیوں ہوئی۔ تو آپ ذرا تصور کریں، اس لیے جب ایسے واقعات ہوتے ہیں نا تو قرآن و حدیث جو پڑھنے والا طالب علم ہوتا ہے اس کے ذہن میں یہ بات آتی ہے، یار چلو ہم بھی کچھ اس اہمیت کو بتا دیں، شاید کسی کو ذہن میں بات آ جائے اور لڑکیوں کو منحوس سمجھنا چھوڑ دیں، گھر میں عزت کا درجہ دیں، رحمت کا درجہ دیں، پیار کا درجہ دیں۔ اللہ یہ رحمت آپ کو دے رہا ہے تو اس پر اللہ کا شکر ادا کریں۔ اور ہمارا اسلام ہمیں یہی درس دیتا ہے، ہمارے اسلام نے ہمیں اس انداز میں قرآن و حدیث کی روشنی میں انسان پڑھتا ہے تو حیران ہو جاتا ہے کہ ایک ایک بات پہ اتنی رہنمائی فرمائی ہمارے اسلام نے۔ قرآن پاک کو پڑھیں، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین کو پڑھیں تو انسان سوچنے پہ مجبور ہو جاتا ہے، یار ہم اتنی بڑی رحمت سے محروم تھے، ہم اس کی قدر ہی نہ کر سکے، ہمیں تو اس کی قدر کرنی چاہیے۔ اور قرآن پاک ذرا پڑھ کے دیکھیں، اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں مجھے اور آپ کو یہی پیغام دے رہا ہے کہ اپنی بچیوں کو کبھی بھی منحوس نہ سمجھنا، یہ فکر کبھی نہ کرنا کہ یہ ہم پہ بوجھ ہیں، ان کے پالنے کا خسرہ، ان کی شادیوں کا خرچہ، پھر ماں باپ، اکثر لوگ کہتے ہیں نا بیٹیاں تو ہمیشہ کھاتی رہتی ہیں، بیٹیاں تو ماں باپ سے ہمیشہ لیتی رہتی ہیں۔ خوش قسمت ہیں آپ لوگ کہ اللہ آپ کی اولاد پر آپ کا مال لگوا رہا ہے، اور یہ ثواب ہے اولاد پہ لگوانا، کوئی گناہ کا کام نہیں ہے۔ روزی جو کماتا ہے والدین اولاد کے لیے کماتا ہے تاکہ ان کا مستقبل اچھا رہے، تو یہ صدقے کا ثواب ملتا ہے۔ تو اس لیے یہ بات نہیں ہے کہ اس سمجھ کے آپ تجارت کر رہے ہیں، مزدوری کر رہے ہیں، محنت کر رہے ہیں کہ میری اولاد اچھے طریقے سے میری ذمہ داری ہے، کھائے پیے تو آپ کو ثواب ملتا ہے۔
اور ہم سمجھتے ہیں کہ اگر یہ آ گئی، بچہ ہوگا تو میرا وارث ٹھہرے گا اور میرا سسٹم زمین سنبھالے گا، میرا کاروبار سنبھالے گا، میرا دست و بازو بنے گا۔ ضروری تو نہیں کہ ہمارا بچہ ہمارا دست و بازو بنے، لازم تو نہیں ہے کہ سارے فرما بردار نکلیں۔ تجربہ کر کے دیکھیں، گھر میں بچے بھی ہوں بچیاں بھی ہوں، اماں ابے کو تکلیف ہوتی ہے تو سب سے زیادہ درد محسوس کرنے والی کون سی نعمت ہے؟ بچے ہوتے ہیں یا بچیاں ہوتی ہیں؟ سب سے زیادہ جو خدمت کرتی ہیں، شادیاں ہو جاتی ہیں پھر بھی گھر آتی ہیں، ادھر سے حال حوال پوچھتی رہتی ہیں، بچے فکر چھوڑ دیتے ہیں، کوئی بات نہیں ہے۔ لیکن بچیاں، آپ پتہ ہی ہے آپ کو کہ پتہ ہے بچیوں کو ہمیں کچھ ملنے والا نہیں، نہ ان کو لالچ ہوتا ہے۔ اکثر ہمارے معاشرے میں یہ بات ہے کہ بہنوں نے کہا ہم بھائیوں سے حصہ لیتی نہیں ہیں، اکثر یہ ہوتا ہے نا، بہنوں نے کہا ہم بھائیوں سے حصہ لیتی نہیں ہیں، تو کچھ یہ ہوتا ہے کہ وہ خود نہیں لیتی، کچھ یہ ہوتا ہے کہ ہم لیں گی تو پھر جینا مشکل ہو جائے گا بعد میں ہمارا، یہ بھی بات آ جاتی ہے اندر میں کہ بھائی پھر آخر دیکھو اس نے ہم سے لیا ہے، یہ بھی باتیں آ جاتی ہیں۔ اس نے لکھا ہے کہ جس نے دینا ہے اپنی بیٹیوں کو، والدین اپنی زندگی میں اپنی بیٹیوں کے حوالے کر کے جائیں، کل ایسا نہ ہو کہ وہ کسی کے محتاج ہوں، وہ بھی تیری اولاد ہے نا، وہ کل کسی کی، تیرے بیٹے تو مزے سے کھا رہے ہیں پی رہے ہیں اور تیری بیٹی کسی کی محتاج ہو، تو کیا تجھے اس بات پہ اگر وہ روئے گی آنسو نکلیں گے تو رب نہیں پوچھے گا کہ اس کو آدھا میں نے دیا تھا تو دے کے آیا کہ نہیں آیا؟ تو نے اپنی ذمہ داری پوری کی یا نہیں کی؟ باقی آگے اس کی مرضی، وہ دے دے نہ دے دے، واپس کر دے جو کر دے، لیکن میری اور آپ کی ذمہ داری بحیثیت والدین تو ہے نا کہ ہم ان کو اپنا حق حوالے کریں، آگے ان کی مرضی وہ دے دیں، اس کی مرضی۔ تو یہ چیزیں جو ہمارے معاشرے میں ہم ظاہراً سمجھتے بڑی چھوٹی چیزیں ہیں، لیکن ہم زیادتی کر کے جاتے ہیں اپنی اولاد پر، ہم اپنا مستقبل کمزور کر کے جاتے ہیں، اور اپنی بیٹیوں کو جو کمزور جان ہے ان کو اوروں کے سہارے چھوڑ کر ہم ان پر ظلم و زیادتی وہ بھی کر رہے ہیں، تو ہم تھوڑی کر کے گئے ان کے ساتھ۔ تو اس لیے اپنی بہنوں کو، اپنے بھائی بیٹیوں کو اچھا ان کے بارے میں سوچنا چاہیے، اس پر اللہ اور اس کا رسول خوش ہوتا ہے اور بہتر فیصلے ہوتے ہیں۔ اگر اللہ نے نہیں دی بیٹیاں تو دل میں یہ چاہت ہونی چاہیے، اے اللہ مجھے بھی بیٹیاں عطا فرما، اگر ہوتی تو میں اس طرح کرتا تو ثواب آپ کو مل گیا۔ مگر بیٹیاں نہیں ہیں نا، اللہ نے نہیں دی ہیں، تو انسان یہ نیت کرے، یقیناً دل سے کرے، یا اللہ مجھے بھی دیتا نا تو میں بھی ان کی خدمت کرتا، میں بھی ایسے کرتا، میں بھی، آپ کا ثواب ہو گیا، کیونکہ دینے والا تو اللہ ہے، اس نے نہیں دیا تو آپ کو تو پورا ثواب اس نے دے دیا، اس کے خزانوں میں کوئی کمی نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ نے، آپ اندازہ کریں، جب ذکر فرمایا نا قرآن پاک میں اللہ نے کہ اولاد کا، تو اولاد میں اللہ تعالیٰ نے سب سے پہلے بیٹیوں کو رکھا بیٹوں سے، یعنی جب تذکرہ کرایا نا اللہ تعالیٰ نے سورہ شورى میں، تو اللہ تعالیٰ نے تذکرے میں پہلے بیٹیوں کا ذکر فرمایا بیٹوں سے۔ اب ذرا خود سنیں قرآن پاک کہتا ہے، فرمایا للہ ملک السماوات والارض، اللہ ہی کے لیے ہے آسمانوں زمینوں کی بادشاہی، یخلق ما یشاء، جیسے چاہتا ہے تخلیق کرتا ہے، اسی کی سلطنت ہے، جیسے چاہتا ہے بناتا ہے، تخلیق کرتا ہے، کاریگری کرتا ہے، یہب لمن یشاء اناسا وَيَهَبُ لِمَن يَشَاءُ الذُّكُورَ، جسے چاہتا ہے بیٹیاں عطا کرتا ہے، جسے چاہتا ہے بیٹے عطا کرتا ہے۔ ذرا تصور کریں، اللہ نے تذکرے میں پہلے بیٹیوں کا ذکر کیا، پھر بیٹوں کا ذکر کیا، اہمیت بتانے کے لیے یہ کمزور جان ہے، کمزور جان ہے۔ حدیث پاک میں آتا ہے، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب بیٹی پیدا ہوتی ہے، فرشتے اس بیٹی کو اپنے پروں میں لے لیتے ہیں،
اللہ اکبر، یہ بیٹے کے بارے میں نہیں آئی، بیٹی کے بارے میں بات آئی۔ اللہ کے فرشتے اس کو اپنے پروں میں ڈھانپ لیتے ہیں اور عجیب جملے کہتے ہیں یہ کمزور جان کے ذریعے سے دنیا میں آئی ہے، یعنی کمزور ہے نا تھوڑی خلقت میں، فرمایا کمزور جان سے دنیا میں تشریف لائی ہے۔ اور فرشتے پھر اس کے سر پہ ہاتھ رکھتے ہیں، اس کے سر پہ ہاتھ پھیرتے ہیں، شفقت و محبت والا ہاتھ فرشتے۔ آج دنیا والے اپنی بیٹیوں کے سروں پہ محبت کا ہاتھ پھیرے نہ پھیرے، اللہ کو تو سارا پتہ تھا نا۔ بیٹیوں کے سروں پہ اللہ کے فرشتے رحمت کا ہاتھ پھیرتے ہیں۔ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، پھر فرشتے کہتے ہیں اے اللہ کے بندو، یہ کمزور جان ہے، اس کا خیال کرنا، اور جو اس کا خیال کرتا ہے اللہ اس سے محبت کرتا ہے۔ یہ پہلا پیغام ہوتا ہے جب بیٹی دنیا میں آتی ہے۔ اس لیے اللہ کا قرآن کہتا ہے یَهَبُ لِمَن يَشَاءُ إِنَاثًا وَيَهَبُ لِمَن يَشَاءُ الذُّكُورَ، جسے چاہتا ہے بیٹے عطا کرتا ہے، جسے چاہتا ہے بیٹیاں عطا کرتا ہے، جسے چاہتا ہے جوڑے جوڑے عطا کرتا ہے۔ بیٹیاں بھی اس کے مقدر میں، بیٹے بھی اس کے مقدر میں، اور نہیں چاہتا تو یجعل من یشاء عقیما، نہ بیٹا دیتا ہے نہ بیٹی دیتا ہے۔ یہ فیصلے میرے رب کے ہیں، میرے رب کے فیصلوں پہ راضی رہنا چاہیے، کیونکہ رب ہر ایک کے حالات کو جانتا ہے، رب کو پتہ ہے، رب کے خزانوں میں کوئی کمی تو نہیں ہے، جسے چاہے جب چاہے دے دے، مایوس نہیں ہونا چاہیے، وہ دینے والی ذات اللہ کی ہے، جو حضرت زکریا کو 120 سال میں دے سکتا ہے، حضرت ابراہیم کو 87 سال کی عمر میں دے سکتا ہے، تو وہ اللہ کبھی بھی کسی کو اولاد دے سکتا ہے، یہ اسی کے فیصلے ہیں۔ اس لیے فرمایا اللہ اولاد دینے والا ہے، اور اولاد میں اللہ نے بیٹی کو مقدم رکھا ذکر میں، قرآن پاک میں۔ اور پر ذرا تصور کریں، اللہ تعالیٰ نے بیٹیوں کو عزت کیا عطا فرمائی، مقام اور شان کیا عطا فرمایا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سبق دے کے امت کو بتایا کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے 4 بیٹیاں عطا فرمائی۔ آپ ذرا تصور کریں، بیٹے اللہ نے 3 عطا فرمائے، بیٹیاں 4 عطا فرمائی ہمارے نبی کو۔ ذرا دیکھو، اگر بیٹی منحوس ہوتی، بیٹی عزت کی جگہ نہ ہوتی، بیٹی ذلت کی جگہ ہوتی، تو اللہ اپنے محبوب کو 4 بیٹیاں نہ عطا فرماتا، اللہ حضرت شعیب علیہ السلام کو بیٹیاں نہ عطا فرماتا، اللہ تعالیٰ نے بیٹیاں عطا فرمائی، انبیاء کو بیٹیاں عطا فرمائیں۔ اس لیے حضرت امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ کے بیٹے کو جب بیٹی ہوئی تو وہ پریشان ہو گئے، تو امام احمد بن حنبل ناراض ہو کے کہتے ہیں، بلاتے ہیں، فرمایا بیٹی پہ کبھی پریشان نہ ہونا اس کی ولادت پہ، کیونکہ اللہ نے اپنے سب سے پیارے حبیب کو 4 بیٹیاں عطا فرمائی ہیں۔ بس اتنی بات کہنی تھی، بیٹا بڑا خوش ہو گیا، کہنے لگا بس مجھے سمجھ نہیں آ رہی تھی، اب مجھے تسلی ہو گئی، جو رب اپنے پیارے حبیب کو 4 بیٹیاں عطا فرما سکتا ہے تو بیٹی کبھی منحوس نہیں ہو سکتی۔ بیٹی عزت کی جگہ ہے، بیٹی راحت کی جگہ ہے، بیٹی رحمت ہے جو اللہ تعالیٰ نے عطا فرمائی۔ یہی وجہ تھی اللہ کے نبی تڑپتے تھے اپنی بیٹیوں کے لیے، کبھی بھی تھوڑی سی تکلیف آتی، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو پتہ چلا کہ میری بیٹی حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا بیمار ہو گئیں،
حضرت فاطمہ کو شدید بخار آیا، اللہ کے نبی کو پتہ چلا، آپ بیٹھے تھے، آپ کے ساتھ ایک صحابی تھے حضرت عمران بن حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ، وہ بھی اللہ کے نبی کے پاس بیٹھے تھے، آپ کو پتہ چلا میری بیٹی فاطمہ بیمار ہے، آپ نے فرمایا اے عمران میں اپنی بیٹی کو پوچھنے جا رہا ہوں، میری بیٹی بیمار ہے۔ تو حضرت عمران عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اگر اجازت ہو تو میں بھی آپ کے ساتھ چل کے آپ کی بیٹی کی تیمارداری کروں۔ اللہ کے نبی خوش ہوئے، فرمایا چلو میرے ساتھ۔ حضرت عمران بن حسین رضی اللہ تعالی عنہ ساتھ چلے میرے نبی کے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم دروازے پہ پہنچے، آپ کا معمول تھا سلام کرتے تھے اونچی آواز سے تاکہ پتہ چل جائے کہ کون آیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سلام کیا، بیٹی فاطمہ نے پہچان لیا، ابو جی اندر تشریف لائیے، آپ تشریف لے گئے۔ آپ نے فرمایا ایک میرا صحابی عمران ہے، اس نے بھی بڑے ادب سے کہا میں آپ کی بیٹی کی تیمارداری کرنے آیا ہوں۔ تو حضرت فاطمہ کہنے لگی ابو جی پھر میرے پاس تو وہ بڑی چادر نہیں ہے جس میں پردہ کر لوں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی چادر حضرت فاطمہ کو عطا فرما دی، اور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی چادر حضرت فاطمہ کو عطا فرمایا، اور آواز دی عمران کو آؤ اندر تشریف لے آؤ۔ حضرت عمران بن حسین خود راوی ہیں اس حدیث کے، وہ فرماتے ہیں اللہ کے نبی اپنی بیٹی کے قریب بیٹھ گئے اور حضرت فاطمہ سے پوچھا بیٹی کیا حال ہے؟ وہ کہنے لگے ابو جی پہلے تو کمزوری بڑے حال تھا، بھوک کی وجہ سے حالات ایسے تھے، اب یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بخار نے تو کمر ہی توڑ دی ہے، یعنی بخار کی وجہ سے کمزوری زیادہ ہو گئی۔ حضرت عمران فرماتے میرے نبی کی آنکھوں سے چھم چھم آنسو برسنے لگے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی بیٹی کا حال سنا، میرے نبی روتے ہوئے کہتے ہیں میری بیٹی صبر کر صبر کر۔ اللہ کے نبی نے فرمایا بیٹی صبر کر، تنگیوں کے دن جانے والے ہیں، آسانیوں کے دن آنے والے ہیں، اے میری بیٹی پریشان نہ ہو، آپ پریشان نہ ہو، یہ دین کی وجہ سے ہم پہ تکلیفیں آ رہی ہیں، میری بیٹی پریشان نہ ہو، ایک دن ہوگا اللہ تیرے ابا جی کا کلمہ کچے پکے گھر میں پہنچا دے گا۔ اب حضرت اللہ کے نبی کو پتا تھا میری بیٹی کس سے خوش ہوگی کہ میرے ابا جی کا نام دین پھیل جائے پوری دنیا میں۔ دنیا کی بات نہیں کی میرے نبی نے، دین کی بات کی ہے، تیرے ابا جی کا نام اور تیرے ابا جی کا دین پوری دنیا میں۔ حضرت فاطمہ خاموش ہو گئیں اور خوش ہو گئیں اس بات سے کہ میرے ابا جی کا کلمہ پوری دنیا میں پہنچ جائے گا اور دین پہنچ جائے گا۔ ذرا تصور کریں بیٹیوں کے صدموں نے اللہ کے نبی کو بھی رلا دیا اور پریشان کر دیا۔ ذرا سنیں میرے نبی کا خاص یار حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ، ان کی بیٹی حضرت اسماء بنت ابی بکر رضی اللہ تعالی عنہا، غار ثور میں آپ موجود ہیں۔ حضرت اسماء روزانہ تازہ کھانا لے کے اللہ کے نبی کے پاس جاتی ہیں۔ ایک دن جب گئی ہیں چہرے پہ کپڑا ڈالا ہوا ہے، اللہ کے نبی سمجھ گئے، حضرت ابوبکر صدیق بھی پاس ہیں۔ اللہ کے نبی نے پوچھا بیٹی اسماء چہرہ کیوں چھپایا ہوا ہے؟ حضرت اسماء ذرا دیکھو حوصلہ، بتاتے ہیں بچے اپنے بڑوں کو یہ مجھے مارا گیا، مجھے یہ کہ وہ چھپا رہی ہیں تاکہ تکلیف نہ ہو ہماری وجہ سے۔ حضرت اسماء رضی اللہ تعالی عنہا کی یہ کیفیت کو دیکھ کے میرے نبی نے فرمایا بیٹی اسماء چہرہ کیوں چھپایا ہوا ہے؟ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کا پوچھتے ہوئے، میرے ابا جی کا پوچھتے ہوئے ابو جہل ہمارے گھر آیا تھا، کہتا تھا پتہ بتا دو کہاں گئے ہیں، تو میں نے بتایا نہیں،
نہیں، اس ظالم نے زور سے تھپڑ مارا ہے مجھے، اس کے نشانات میرے چہرے پہ معصوم چہرہ تھا نا، ابو جہل کا داور تھا، اس کے نشانات میرے چہرے پہ آ گئے۔ اللہ کے نبی کی آنکھوں سے آنسو نکل آئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے عجیب جملے فرمائے۔ آپ نے فرمایا ابو سفیان کے پاس چلی جاؤ۔ اس وقت ابو سفیان نے کلمہ نہیں پڑھا تھا، وہ سردار ہے، عادل بندہ ہے، عدل کرتا ہے، ابو سفیان کے پاس چلی جاؤ، اس کو بتانا کہ ابو جہل نے یہ ظلم کیا ہے۔ تو حضرت اسماء وہاں تشریف لے گئی، ابو سفیان ساتھ اٹھا۔ ذرا تصور کریں، مخالفت کے باوجود فرمایا بیٹی پر زیادتی ہوئی ہے، ظلم ہوا ہے، اللہ کے نبی نے بھیجا تھا۔ تو حضرت ابو سفیان ساتھ اللہ اکبر پہنچ گئے۔ جب پہنچے ابو جہل بیٹھا تھا، اسما سے کہا تم مارو اسے بدلہ لو۔ فرمایا میرے باپ نے یہ نہیں سکھایا کہ کسی بڑے پہ ہاتھ اٹھایا جائے۔ ذرا تصور تو کرو تربیت کا عالم کیا تھا۔ نہیں میں نہیں مار سکتی۔ خود ابو سفیان نے تھپڑ مارا، مارنے کے بعد کہا اب بیٹی بدلہ ہو گیا ہے۔ اللہ حضرت اسما دوسرے دن جب کھانا لے کے گئی تو خوش خوش چہرہ ہے۔ اللہ کے نبی نے پوچھا بیٹی اسما کیا ہوا؟ تو انہوں نے ساری بات بتا دی۔ جب ساری بات بتائی تو اللہ کے نبی نے ہاتھ اٹھا دیے، یا اللہ اللہم لا تنساہ، اللہم لا تنساہ، یا اللہ اس بات کو ختم نہ کرنا، ابو سفیان نے آج ہم پہ احسان کیا ہے، یا اللہ اس کو اس کا بدلہ دے دینا۔ اس لیے محدثین فرماتے ہیں ابو سفیان کے ایمان لانے کا سبب ایک میرے نبی کی دعا بھی بن گئی۔ اللہ اکبر، کیا شان ہے، اللہ نے بیٹی کو کیا عظمت عطا فرمائی ہے، بیٹی کا کیا مقام ہے اسلام میں، ذرا سوچیں پڑھیں۔ اللہ اکبر۔ بخاری شریف کی روایت ہے، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم گھر آئے، حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا پریشان بیٹھی ہیں۔ آپ نے فرمایا میری حمیرہ کیا بات ہے، آج پریشان کیوں ہے؟ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا عرض کرتی ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ایک عورت نے مجھے پریشان کر دیا ہے، اس کی وجہ سے میں حیران ہوں۔ اللہ کے نبی نے فرمایا کیا ہوا؟ کہنے لگی عورت میرے گھر آئی تھی، آپ کے جانے کے بعد اس کے پاس 2 معصوم بیٹیاں تھیں، بھوکی بڑی تھیں۔ وہ عورت آ کے کہتی ہے اے عائشہ کہیں سے کچھ نہیں ملا کھانے کو، یہ میری معصوم بیٹیاں ہیں، گھر میں سکون نہیں آ رہا تھا، گھر میں آرام نہیں آ رہا تھا، اور ان بیٹیوں کی وجہ سے میں آپ کے گھر آؤں، شاید کھانے کے لیے کچھ مل جائے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم آپ ذرا دیکھیں آپ نے اپنے گھر کا ماحول کیسے بنایا ہوا تھا، دوسروں کو ترجیح دی جاتی تھی۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں میرے پاس بھی کچھ نہ تھا، تلاش کرنے کے بعد 3 کھجوریں گھر سے مل گئیں، 3 کھجوریں گھر سے مل گئیں۔ میں نے اس عورت کے حوالے کی کہ ایک ایک اپنی بیٹی کو دے دے، ایک تو کھا لے، شاید گزارا ہو جائے۔ اس نے ایک گٹھلی نکال کے اپنی ایک بیٹی کو دی، فوراً کھا لی، بھوکی بہت تھی۔ دوسری گٹھلی نکال کے دوسری بیٹی کو دی، وہ بھی فوراً کھا لی۔ تو انہوں نے مانگنا شروع کر دیا، ماں تھی نا۔ تیسری کھجور کو 2 حصوں میں تقسیم کر کے آدھا ایک بیٹی کو حصہ دے دیا، آدھا دوسری بیٹی کو حصہ دے دیا، خود بھوکی رہ کے دعائیں دیتے دیتے چلی گئی۔ حضرت عائشہ فرماتی ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہ عورت تو چلی گئی، مجھے پریشان کر گئی کہ اس کی کیفیت اور ماں کی ممتا دیکھ کے، اپنی بیٹیوں سے پیار دیکھ کے اللہ کے نبی خوش ہو گئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عورت چلی گئی، یا رسول اللہ چلی گئی۔ آپ نے فرمایا عائشہ اللہ نے بیٹیوں پر پرورش کی وجہ سے جو اس نے محبت کا اظہار کیا، ان کا خیال رکھا، اللہ نے اس کے لیے جنت کو لازم کر دیا۔ ذرا تصور کریں بیٹیوں کی پرورش پر اللہ جنت کا اعلان کرتا ہے، اور جنت کے لیے اللہ انتظامات کے فیصلے کرتا ہے، اور حدیث پاک میں آتا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں
کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ جسے بیٹی دے اور اس کی اہانت نہ کرے، یعنی ذلیل اور حقیر نہ سمجھے، میرے نبی نے فرمایا اس کو زندہ دفن نہ کرے، یعنی قتل کے معنی میں، اس کو زندہ درگور نہ کرے، اس کی تحقیر نہ کرے، اسے ذلیل نہ سمجھے۔ اور تیسری بات آپ نے فرمائی اپنے بیٹے پر، اپنے بیٹوں کو اس پر فوقیت نہ دے، کہے بیٹے کا مقام زیادہ ہے بیٹی سے۔ تین باتیں میرے نبی نے فرمائی، اللہ بیٹی عطا فرمائے، اسے اہانت نہ کرے، اسے ذلیل نہ کرے، اور آپ نے فرمایا دوسری بات اسے زندہ درگور نہ کرے، دفن نہ کرے، قتل نہ کرے، اور تیسری بات آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ جسے بیٹی عطا فرمائے، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس کا خیال رکھے، اس کا خیال رکھتے ہوئے محبت کا اظہار کرے۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا پیغام دیا؟ اللہ اس کو محبت دے کر اللہ اسے جنت میں داخل فرما دیتا ہے، جنت میں داخلہ مل جاتا ہے۔ بیٹوں پر، بیٹوں کو فوقیت نہ دو، بیٹیوں پر اہانت نہ کرو، زندہ درگور نہ کرو۔ تین باتیں آپ نے حضرت عبداللہ ابن عباس نے فرمایا، اور یہ تو جنت کا سامان ہے۔ دوسرا، جہنم سے پردہ بھی اللہ نے بیٹیوں کو بنایا۔ حدیث پاک میں آتا ہے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ جسے دو بیٹیاں عطا فرمائے، جاریتین، اللہ دو بیٹیاں عطا فرمائے، دو بیٹیاں نہیں اللہ دو بہنیں عطا فرمائے، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ان کا خیال رکھے، ان کی پرورش کرے، ان کی شادیاں کر دے۔ میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ اتنا خوش ہوتا ہے کانت لہو سترم من النار، میرے نبی نے فرمایا کل قیامت والے دن وہ ایک ایک بچی اس کے لیے جہنم سے پردہ بن جائے گی، بہنیں ہوں یا بیٹیاں ہوں۔ اللہ اکبر۔ اللہ کے نبی نے فرمایا سترم من النار، جہنم اور اس کے سامنے پردہ حائل ہو جائے گا بیٹیوں کی صورت میں، اور بیٹیوں کی صورت میں یہ پردہ آ جائے گا۔ اس لیے مسلمان بھائیوں، بیٹی کو اللہ نے کتنی عزت اور عظمت عطا فرمائی۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے اور آپ کو یہ پیغام دیا، صرف یہ پیغام نہیں دیا، ذرا تصور کریں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا، اگر پیارے نبی کا قرب چاہتے ہو جنت میں، پڑوس چاہتے ہو جنت میں، اس میں بہت ساری چیزیں میرے نبی نے بتائی ہیں۔ آپ نے فرمایا میں اور وکافل الیتیم، یتیم کی پرورش کرنے والا، خیال رکھنے والا، کہاتین، جیسے یہ دو انگلیاں قریب قریب ہیں، اس طرح وہ بندہ جنت میں میرے قریب ہوگا۔ تو اللہ کے نبی نے ایک وہ بندہ جو یتیم کا خیال رکھتا ہے اس کو بھی میرے نبی کا قرب ملتا ہے۔ دوسرا، ایک صحابی نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جنت میں آپ کا مقام تو بہت اونچا ہوگا، ہمارا مقام نیچے ہوگا، یا رسول اللہ دنیا میں آپ کے دیدار کے بغیر ہمارا گزارا نہیں ہوتا، آپ کو دیکھے بغیر گزارا نہیں ہوتا، جنت میں تو آپ بڑے بلند مرتبوں پر ہوں گے، ہم نیچے ہوں گے تو کیسے دیدار ہوگا، کیسے قربتیں ملے گی۔ میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آپ نے فرمایا پھر اگر چاہتا ہے کہ میرا قرب مل جائے بکثرت السجود، کثرت سے اللہ کو سجدے کیا کر، جو میرا امتی کثرت سے اللہ کو سجدے کرتا ہے، یعنی نوافل پڑھتا رہتا ہے فرائض کے علاوہ، کثرت سے سجدے مجھے کرتا ہے، میرے محبوب نے فرمایا اللہ کی ذات کا سجدہ ہے، اللہ کے سامنے وہ جھکتا رہتا ہے، اور جتنے اللہ کے سجدے زیادہ کرے گا اتنا اللہ جنت میں میرا قرب عطا فرمائے گا۔ اور آپ نے تیسرا بندہ آپ نے فرمایا جو جنت میں میرے قریب ہوگا وہ
ذرا سنیں بیٹی کی عظمت کیا ہے۔ میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ بندہ جو جنت میں میرے جیسے 2 انگلیاں قریب ہے، اس طرح میرے قریب جنت میں اللہ اسے گھر دے گا، یعنی میری قربت عطا فرمائے گا، میرا پڑوس عطا فرمائے گا۔ کتنی بڑی شان ہے، کتنی اعزاز کی بات ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ جسے 2 بیٹیاں عطا فرمائے ان کی پرورش کرے، ان کا خیال رکھے، ان کی شادیاں کر دے۔ میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ اتنا خوش ہوتا ہے قیامت والے دن وہ بندہ اور میں آنا و ہوا، میرے نبی نے فرمایا میں اور وہ کہاتین یوم القیامہ، میرے نبی نے فرمایا جیسے یہ 2 انگلیاں قریب قریب ہیں، اللہ اس کو جنت میں میرے گھر کے ساتھ گھر عطا فرمائے گا۔ یہ اعزاز میں بات ہوگی، یہ اعزاز ہوگا، ورنہ نبی کے مرتبے کو ساری انسانیت بھی مل جائے تو نبی کے مقام کو پہنچ ہی نہیں سکتے، ایک ذرے کے برابر بھی نہیں پہنچ سکتے، ساری امت مل جائے۔ اللہ نے ہمارے نبی کی شان یہ بنائی ہے، لیکن قرب کی بات ہو رہی ہے، پڑوس کی بات ہو رہی ہے کہ اللہ تعالیٰ یہ عزتیں کن بندوں کو دے گا؟ اپنے محبوب کا قرب قیامت والے دن دے گا جو اپنی بیٹیوں کا خیال رکھتا ہے، بیٹیوں کی تربیت کا خیال رکھتا ہے، ان کی پرورش کا خیال رکھتا ہے، ان کی شادیوں کا خیال رکھتا ہے۔ میرے نبی نے فرمایا اللہ جنت میں میرے ساتھ اسے جگہ دے گا۔ اور ذرا تصور کریں اگر بیٹی کے ساتھ ظلم کیا، زیادتی کی، تو اللہ کا قرآن کیا کہتا ہے؟ اللہ فرماتا ہے اپنی اولاد کو قتل نہ کرنا۔ کس کی وجہ سے؟ بھوک ہے، کہاں سے کھائیں، شادیاں کیسے کروں گا، آگے پھر مسائل ہیں، یہ ہے وہ ہے، یہ تو میرے اوپر ہمیشہ بوجھ ہی رہے گی کھانے پینے کی۔ یاد رکھنا پیارے نبی نے فرمایا اولاد کو کبھی اس ڈر سے نہ مارنا۔ کس ڈر سے؟ بھوک کی وجہ سے۔ فرمایا جو بھی بچہ دنیا میں آتا ہے وہ اپنا رزق ساتھ لے کے آتا ہے، اس کی وجہ سے تمہیں رزق ملتا ہے۔ اور اللہ کا قرآن کیا کہتا ہے؟ اللہ فرماتے ہیں وَلَا تَقْتُلُوا أَوْلَادَكُمْ خَشْيَةَ إِمْلَاقٍ نَحْنُ نَرْزُقُهُمْ وَإِيَّاكُمْ إِنَّ قَتْلَهُمْ كَانَ خِطْئًا كَبِيرًا۔ وَلَا تَقْتُلُوا أَوْلَادَكُمْ، اپنی اولاد کو قتل نہ کرو، خشیت املاک، بھوک کے ڈر سے۔ کہاں سے کھائیں گے، کیسے کھائیں گے، کتنا کھائیں گے، کدھر سے کھائیں گے، کیسے ان کو پالوں گا، کیسے کھلاؤں گا۔ فرمایا بھوک کے ڈر سے اپنی بچیوں کا قتل نہ کر، اپنی اولاد کا قتل نہ کر۔ کیوں؟ نحن نرزقہم، ہم ان کو رزق دیتے ہیں۔ جب رزق کے ضامن ہم ہیں، ہم نے ذمہ داری لی ہے، تجھے کیا فکر ہے کہ رزق کہاں سے ملے گا، کہاں سے رزق ملے گا؟ ہم رزق دینے والے ہیں۔ اللہ نہ کرے جس ڈر کے اولاد کو قتل کر رہا ہے اللہ تجھے بھکاری بنا دے، در در کا بھیک مانگنے والا بنا دے، تو پھر کیا کریں گے؟ سینکڑوں ہزاریں میرے تیرے طرح انسان ہاتھ پھیلاتے پھرتے ہیں لوگوں کے سامنے، وہ تو بھی انسان ہیں، ان کے بھی وہی اعضاء ہیں جو تیرے میرے اعضاء ہیں، وہ محتاج بن گئے۔ نہ اللہ نہ کرے اللہ مجھے اور آپ کو بھی محتاج بنا دے۔ وہ تو اسی کے فیصلے جسے چاہتا ہے جتنا دیتا ہے، جس حال میں وہ حکمت اس کی ہوتی ہے ہر انسان کو رکھتا ہے۔ اللہ اکبر۔ اللہ فرماتے ہیں نحن نرزقہم وإیاکم، ہم بھی انہیں رزق دیتے ہیں اور تمہیں بھی ہم رزق دیتے ہیں۔ خیال کرنا ان قتلہم کان خطئا کبیرا، ان کا قتل کرنا بہت بڑا گناہ ہے۔ اللہ نے صرف گناہ نہیں کہا، خطئا کبیرا، اولاد کا قتل کرنا، بیٹیوں کو قتل کرنا، مار دینا۔ اللہ کا قرآن کہتا ہے ان قتلہم کان خطئا کبیرا، یہ بڑا گناہ ہے، اپنی بیٹیوں کو نہ مارو۔ یا اللہ پھر تو کتنا غصہ ہوتا ہے اس پر۔ اللہ فرماتے ہیں میرا غصہ یہ ہے وَإِذَا الْمَوْءُودَةُ سُئِلَتْ بِأَيِّ ذَنبٍ قُتِلَتْ، اللہ کا قرآن کہتا
ہے قیامت والے دن جب قتلوں کا بدلہ ہوگا کہ فلاں نے فلاں کو مارا تھا، سب سے پہلا قتل جو پیش کیا جائے گا وہ بیٹی کا قتل ہوگا۔ وَإِذَا الْمَوْءُودَةُ سُئِلَتْ بِأَيِّ ذَنبٍ قُتِلَتْ۔ مکہ والے اپنی بیٹیوں کو زندہ دفن کر دیتے تھے، اللہ فرماتے ہیں کل قیامت والے دن میں ان کو لاؤں گا، ان بیٹیوں کو، اور پوچھوں گا کس جرم میں ان کو قتل کیا، ان کا گناہ کیا تھا، ان کی غلطی کیا تھی۔ اللہ کا قرآن پھر بول کے کہتا ہے وَإِذَا بُشِّرَ أَحَدُهُم بِالْأُنثىٰ ظَلَّ وَجْهُهُ مسودا وهو قديم يتوارى من القوم من سوء ما بشر به أيمسكه على هون أم يدسه في التراب۔ اللہ کا قرآن بول بول کے کہہ رہا ہے اللہ کے بندو، یہ تو مشرکین مکہ کا طریقہ ہے، بیٹی ان کے پاس ہوتی، بیٹی جب ان کے پاس ہوتی تو پھر کیا ہوتا، ان کا چہرہ سیاہ ہو جاتا جب خبر ملتی تیرے گھر بیٹی ہو گئی ہے۔ آج ذرا دیکھو معاشرے میں کیا ہمیں بیٹی کی خبر پر خوشی ہوتی ہے یا نہیں ہوتی؟ بیٹے پر تو بڑی مٹھائیاں دیتے ہیں، کیا بیٹی پر بھی ہم نے مٹھائیاں تقسیم کی ہیں یا نہیں؟ بیٹی پر بھی اس طرح خوشی کی ہے یا نہیں جس طرح بیٹے کی ہے؟ اللہ کا قرآن کہتا ہے مکہ والوں کو جب خبر ملتی تیرے گھر بیٹی ہو گئی ظل وجہہ مسودا، چہرہ سیاہ ہو جاتا تھا پریشانی کی وجہ سے، چھپتا پھرتا تھا لوگوں سے، کہتا تھا یا تو اس کو میں ذلت کے ساتھ چھپاتا رہوں یا ام یدسہ فی التراب، یا زندہ زمین میں سے گاڑ دوں۔ اللہ کا قرآن کہتا ہے میرے نبی نے جب یہ آیت سنائی صحابہ تڑپ گئے، اللہ کے نبی نے یہی پڑھ کے سنائی اس بندے کو، اللہ کے نبی بیٹھے ہیں، صحابہ کرام بھی موجود ہیں، حضرت عمر آئے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، باہر ایک بندہ کھڑا بڑا رو رہا ہے زارو قطار، میرے نبی نے فرمایا بلا کے لاؤ، کیوں رو رہا ہے؟ اللہ کے نبی کے پاس وہ بندہ آ گیا، آپ نے پوچھا کیا بات ہے، کیوں روتا ہے؟ کہنے لگا مجھ سے ایسی غلطی ہو گئی، ایسا گناہ ہو گیا، شاید میرا اللہ مجھے معاف نہ کرے، لیکن جہالت میں ہوا، آپ تشریف نہیں لائے تھے اس وقت ہوا۔ اللہ اکبر۔ آپ نے فرمایا گناہ کتنا کر کے بیٹھا ہے؟ کہتا ہے آسمانوں سے بڑا، زمینوں سے بڑا، مجھے ایسے لگتا ہے اتنے بڑا گناہ کر کے بیٹھا ہے۔ پیارے نبی نے فرمایا اللہ کی رحمت ساری چیزوں سے بڑی ہے، سچے دل سے توبہ کر لے اللہ معاف کر دے، کیونکہ تو نے جہالت اور غلطی کی وجہ سے کیا تھا، پتہ نہیں تھا کیا کیا تو نے۔ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں سفر پہ جا رہا تھا، میری بیوی امید سے تھی، میں نے اپنی بیوی کو یہ نصیحت فرمائی، میں نے کہا اگر بیٹا پیدا ہو تو بڑی خوشیوں کے ساتھ نازوں کے ساتھ اسے رکھنا، اگر بیٹی پیدا ہو جائے تو زندہ زمین میں سے دفن کروا دینا، مجھے اس کی ضرورت کوئی نہیں ہے۔ سفر بڑا لمبا تھا، 2 سال کے سفر لمبے لمبے کرتے تھے، پیدل یا سواریوں پہ ہوتا تھا۔ میں آیا، میری بچی بڑی ہو گئی تھی، بولنے کے قابل تھی، سمجھدار تھی۔ اہل عرب کی بچیاں چھوٹی عمر میں بھی بڑی بول اور فصاحت و بلاغت ہوتی ہے، تو میری بچی بڑی ہو چکی تھی۔ میں سفر سے جب واپس آیا اللہ کے نبی کو بتا بھی جا رہا ہے، رو بھی رہا ہے، کہتا ہے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب میں واپس آیا تو میری بیوی نے میری بچی کو چھپا لیا، کہیں غیرت کی وجہ سے اسے ختم نہ کر دے۔ کچھ دن گزر گئے، میں کھانا کھا رہا تھا گھر میں، ابو جہل نے ایک دفعہ مجھے تانا دیا، میں نے سنا تیرے گھر بچی رہتی ہے، تجھے شرم نہیں آتی، تیری غیرت کہاں چلی گئی؟ مجھے جھنجھوڑا تھا، میں کھانا کھا رہا تھا، ایک پیاری ننھی سی معصوم بچی میرے سامنے آئی، میٹھی میٹھی باتیں کرنے لگی، میرے دل کو لگی اس کی باتیں، میں بھی تھوڑا مانوس ہونے لگا، لیکن ابو جہل کی وہ غیرت مجھے یاد آئی،
میری گھر والی نے مجھے بتا دیا یہ وہی بچی ہے جو تو کہہ کے گیا تھا اگر بیٹی ہو تو زندہ دفن کروا دینا، لیکن ایسی بیٹی اللہ نے عطا فرمائی تھی، میرا دل نہیں کر رہا تھا، ماں تھی نا، کیسے اسے زندہ دفن کرواتی، میں نے رکھ لیا، اسے پالا ہے۔ اس ظالم نے کیا کیا، اور کسی اٹھائی جس سے وہ گڑھا کھودتے تھے، اس قبرستان میں چلا گیا جہاں زندہ بچیوں کو دفن کیا جاتا تھا، آج بھی اس کے نشانات وہاں موجود ہیں۔ وہاں چلا گیا، گڑھا کھودنا شروع کیا، میری بچی کو لے گیا، اس کی ماں سے کہا میں رشتہ داروں کے پاس لے کے جا رہا ہوں، بہانہ بنایا اس کے ساتھ، گرمیوں کا موسم تھا، مجھے پسینہ آتا، میری بچی ننھا سا وہ دوپٹہ لے کے آتی جو اس کے سر پہ تھا، اتار کے کہتی ابو جی یہاں بیٹھ جائے، میرا پسینہ صاف کرتی تھی، اور مجھے کہتی تھی بس کیجیے ابو جی، اتنی تکلیف کیوں برداشت کرتے ہیں۔ اللہ اکبر، پیارے نبی بھی تڑپ گئے اس کی یہ بات سن کر۔ اللہ کا قرآن اس طرح نہیں بیان کر رہا، اللہ اکبر، کہتا ہے یا رسول اللہ مجھے غیرت عرب یاد تھی، میرے ذہن پہ پتہ نہیں پردہ آ چکا تھا، وہ معصوم اتنی پیاری پیاری باتیں کرتی، گڑھا تیار ہو گیا، میں نے اس کے بازوؤں سے پکڑا، میں نے کہا اسی میں تجھے دفن کرنا ہے، تو اس کو اس وقت پتہ چلا کہ یہ تو میرے لیے کیا جا رہا ہے، وہ ننھی سی اس کے پسینے صاف کر رہی ہے، وہ اس کی جان کا دشمن بنا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا پھر تو نے کیا کیا؟ یا رسول اللہ طاقتور تھی تھوڑی، میں نے دونوں بازوؤں سے پکڑا، گڑھے کے اندر ڈالا، تو وہ ننھے سے ہاتھ جوڑ کے میرے سامنے کھڑی ہو گئی اور مجھے کہنے لگی ابا جان میرا قصور تو بتا دے۔ اللہ کا قرآن کہتا ہے نا بِأَيِّ ذَنبٍ قُتِلَتْ، بتاؤ اس کا جرم کیا ہے، بچی کے بارے میں سوال کیا جائے گا تم سے۔ وہ کہتی ہے میرا قصور کیا ہے، میرا جرم کیا ہے، مجھے بتا تو صحیح ابا، اگر کوئی مسئلہ ہے تو میں تیرے گھر کبھی نہیں آؤں گی، میں اپنی ماں کے پاس بس رہ لوں گی، تو مجھے ماں کو ایک دفعہ ملنے تو دے، مجھے یہاں چھوڑ کے چلا جا، درختوں کے پتے کھا کے گزارا کروں گی، تیرے گھر کا رخ بھی نہیں کروں گی، بس مجھے چھوڑ دے، اتنی مہربانی کر، میری جان نہ لے۔ لیکن میں نے اس کے سینے پہ پتھر رکھ دیا تاکہ حرکت نہ کر سکے، میں نے اوپر پتھر اور مٹی ڈالنا شروع کر دی، ایسا ایسا آواز اس کی دھیمی ہوتی ہوتی یا رسول اللہ بس آواز ختم ہو گئی۔ اس کے بعد جب سے میں سوتا ہوں رات کو، وہی بچی میرے سامنے خواب میں آ کے کہتی ہے میرا ابا میرا قصور کیا تھا، میرا جرم کیا تھا، مجھے کیوں دفن کر کے تو آیا؟ مجھے نیند نہیں آئی اس کے بعد سے، آپ نے نبوت کا اعلان کیا، آپ پہ قرآن اترنا شروع ہوا، مجھے خیال آیا، اس لیے میں آپ کے پاس آیا، اللہ سے کہیں میرے اس گناہ کو معاف کر دے، میری اس غلطی کو معاف کر دے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھی تڑپ گئے، صحابہ بھی رونے لگے، میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ کا بندہ تجھے ترس نہ آیا اس معصوم کی چیخوں پر، اس معصوم کے رونے پر؟ یا رسول اللہ مجھے ترس نہیں آیا، بس یہ کیفیت تھی، کیا میرا یہ گناہ اللہ معاف کر دے گا؟ میرے نبی نے فرمایا کیونکہ جہالت کی وجہ سے تجھ سے ہو گیا تھا، اسلام کا بھی اعلان نہیں ہوا تھا، اس رواج میں لوگ پھر رہے تھے، اس لیے تو نے اس وجہ سے کیا تھا، اللہ معاف کرنے والا ہے اگر سچے دل سے تو توبہ کر لے۔ تو آپ نے ایک جملہ فرمایا اس سے، آپ نے فرمایا تو میرے سامنے نہ بیٹھا کر، اللہ اکبر، آپ نے فرمایا تو میرے سامنے نہ بیٹھا کر، جب تو سامنے بیٹھے گا نا اس بچی کی چیخیں مجھے یاد آ جائے گی، اس بچی کا تڑپنا مجھے یاد آ جائے گا، جس طرح آپ نے حضرت واشی سے فرمایا تھا نا واشی تیرا گناہ تو معاف ہو گیا، تو صحابی ہو گیا، لیکن میرے سامنے نہ بیٹھا کر، مجھے اپنے چچا کے وہ ٹکڑے یاد آ جاتے، غم تو رہتا ہے۔ اس لیے مسلمان بھائیوں بیٹی اللہ کی بڑی رحمت ہے، بیٹیوں کو کبھی معیوب نہ سمجھنا، رحمت سمجھنا اپنے گھر میں۔ یہ جو دعائیں کرتی ہیں نا کہیں سے ایسی دعائیں نہیں ملتی، جو بیٹیاں بغیر لالچ کے ماں باپ کے لیے دعائیں کرتی ہیں، ان کی خدمت کرتی ہیں، اس لیے بیٹی اللہ کی طرف سے ایک عظیم نعمت ہوتی ہے۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس لیے تو فرمایا کہ وہ اور میں جنت میں قریب ہوں گے جو اپنی بیٹیوں کا خیال رکھنے والا ہے۔ میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے
طائف میں پتھر مارنے والوں کو معاف فرمایا، پڑھ کے دیکھو حدیث، طائف میں پتھر مارنے والوں کو معاف فرمایا جنہوں نے آپ کو زخمی کیا تھا، اور اللہ کے نبی فرما رہے عائشہ مجھے طائف کے پتھر زندگی میں بھولتے نہیں ہیں، لیکن میرے نبی نے ان کو دعائیں دی، معاف کر دیا تھا۔ لیکن جن حبار ابن اسود نے حضرت زینب کو زخمی کیا تھا، آپ کی بیٹی زینب کو زخمی کیا تھا، میرے نبی نے فرمایا تھا کہ حبار اگر غلاف کعبہ کے ساتھ بھی چھپ جائے تو اسے قتل کر دینا، بیٹی کو تڑپایا تھا۔ اس لیے مسلمان بھائیوں، یہ قرآن پاک کے حوالے اور احادیث مبارکہ کا ذخیرہ ہمیں یہ پیغام دیتا ہے کہ اپنی بیٹیوں سے نفرت نہ کرنا، محبت کی نگاہ سے دیکھنا۔ یہ معصوم کلیاں تیرے لیے رحمت کا سامان ہیں، اور بیٹیوں کی جن کو قدر کا پتہ ہوتا ہے نا، اسے ان کی یادیں جب پتہ چلتا ہے کہ بیٹی کیا نعمت ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے، چھوٹی ہوں تو معصوم تو ان کا تو زیادہ پیار ہوتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کوئی بچی آتی تو اس سے بڑا پیار کرتے، محبت سے ملتے تھے، اور اللہ تعالیٰ نے ان کو معصوم بنایا، اور ان کو انسان جب یاد کرتا ہے تو انسان تڑپ جاتا ہے کہ اللہ کی کتنی بڑی نعمت ہے اگر قرآن اور حدیث کا مطالعہ کرنے والا ہو، اور خاص کر چھوٹیاں ہوں۔ اب دیکھو اللہ معاف فرمائے، ہمارے وطن عزیز میں ایک معصوم 7 دن کی اس معصوم کلی کو 5 پھیر کیے۔ اللہ معاف فرمائے، وہ ننھی سی کلی، اس کا کیا جرم ہے؟ دنیا میں آئی، اللہ نے اسے پیدا کیا، یہ قصور ہے اس کا؟ گھر میں خوشی ہونی چاہیے تھی، اللہ نے کتنا خوبصورت پھول دیا ہمیں، اور یہی ہے جو میری کل عزت بنے گی، میں اس کو اپنے ہاتھوں سے رخصت کروں گا۔ میرے نبی نے حضرت فاطمہ کو خود رخصت کیا تھا، اور اللہ کے نبی کو حضرت ام سلمہ نے کہا تھا اے کاش آج خدیجہ زندہ ہوتی، کتنی خوش ہوتی کہ بیٹی رخصت ہو رہی۔ تو آپ نے فرمایا این خدیجہ، اے ام سلمہ کہاں میری خدیجہ، تو مجھے یاد کروا دی، آج میں اس خدیجہ والا فرض خود نبھاؤں گا۔ میرے نبی حضرت فاطمہ کو خود رخصت کر کے ساتھ لے گئے، اور پھر شام کو پھر حضرت علی کے گھر تشریف لے گئے۔ یہ بیٹی کی عزت ہے، میرے نبی نے بتایا کہ بیٹیوں کا مقام کیا ہے اور عظمت کیا ہوتی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انسانیت کو یہ پیغام دیا۔ اس لیے مسلمان بھائیوں، اللہ نے اس مجمع میں کتنے لوگ ہوں گے جن کو اللہ نے بیٹیاں صرف دی ہوں گی، اللہ نے کسی کو بیٹے دیے ہوں گے، کسی کو اللہ نے دونوں نعمتوں سے نوازا ہوگا، بیٹے اور بیٹیاں دونوں دی ہوں گی۔ کہ ایسے بھی مجمع میں مجھے پتہ ہے کہ جن کو اللہ نے نہ بیٹا دیا نہ بیٹی دی، اسی کے فیصلے ہیں، لیکن جو مل جائے اس کی قدر کرو، کبھی نفرت سے نہ دیکھو اولاد کو، اولاد کو پالنا ثواب ہے، کار خیر ہے، ان کا مستقبل بہتر بنانا جائز طریقوں سے ثواب ہوتا ہے۔ اس لیے خاص کر جو بچیاں ہیں نا، اللہ تعالیٰ نے ان کو، کیونکہ وہ کمزور ہیں، آپ خود 15 16 سال 18 20 سال کے بعد جب شادی کرتے ہیں، آپ خود سوچیں 20 سال تک آپ نے ان کا پورے خرچے اٹھائے، اور اس معصوم بچی کو جب تمہارے پاس 20 سال تمہارے ساتھ مانوس تھی، تم ہر اس کی فکر کرتے تھے، خیال رکھتے تھے، اور ایک پل میں اسے دوسرے کے حوالے کر دیتے ہیں۔ اب اس کو زیادہ ضرورت ہے تیرے پیار کی، اس سے زیادہ ضرورت ہے تیری توجہ کی، کہ اب وہ اجنبی جگہ جا رہی ہے، اس کا زیادہ خیال رکھ، اس سے پوچھ تجھے پریشانی تو نہیں ہے، اور یہی تیرے کام آئے گی۔ جب بھی تجھے تکلیف ہوگی نا، تیری بیٹی دوڑ کے، پر یاد رکھنا بیٹیاں اور بیٹے باہر رہتے ہو نا، جتنا بیٹی آپ کو فون کرے گی، کہے گی ابو جی تشریف لے آئیں، آپ آئیں میرے پاس آئیں، یہ خیال رکھیں، وہ کبھی نہیں ایسا ہوگا بیٹوں سے جو بیٹیوں سے یہ پیار ملتا ہے۔ بیٹے بھی کرتے ہیں، لیکن بیٹیاں بڑی پیار کرتی ہیں اپنے والدین سے۔ اس لیے مسلمان بھائیوں، ہم معاشرے میں ایسی فضا بنائیں، ہر بندہ کہے جس کے گھر بیٹی پیدا ہو نا، یہ معمول بنا لیں، اس کو مبارک دیں، اسے مبارک دیں، معمول بنا لیں، تو انشاءاللہ اس کا یہ پریشانی دور ہو جائے گی۔ وہ کہے گا یار یہ میرے گھر تو بڑی اللہ کی رحمت آ گئی، تو ہم معمول بنائیں، اس کی حوصلہ افزائی کریں، یار اللہ نے تجھے بیٹی والی نعمت دی۔ پیارے نبی کو اللہ نے 4 بیٹیاں عطا فرمائی، اللہ کے نبی اپنی بیٹی کے استقبال میں کھڑے ہو جاتے تھے، میرے نبی نے فرمایا بیٹی کی تربیت کرنے والا جنت میں میرے قریب ہوگا۔ آپ نے فرمایا جہنم سے پردہ بن جائے گی یہ بیٹیاں،
تو ہم کیوں نہیں اس طرح کا ماحول بناتے اپنے معاشرے میں تاکہ یہ رواج اور ختم ہو جائیں. یہ ہمارے اندر بری جو ابتدا سے چلی آئی ہیں کہ بیٹیاں منحوس ہوتی ہیں اور یہ ہوتا ہے وہ ہوتا ہے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہمیں عمل کی توفیق نصیب فرمائے.